ولید جس کے لیے اس کی زندگی اس کی ماں ہی تھی، اتنا ہی نہیں وہ اپنی والدہ کی خاطر اپنی محبت تک چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ آج ولید کی وہی والدہ ولید کو ایک ایسے موڑ پر لے آئی ہے جہاں پر ولید کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نرگس کی طبیعت جو خراب ہو چکی تھی تو مناہل اور ماجدہ آتی ہیں نرگس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، لیکن جیسے ہی آ کر ولید سے معلوم ہوتا ہے کہ نرگس کو کینسر ہو چکا ہے تو ماجدہ اور مناہل دونوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ لوگ ولید کو تسلی دینے کی بجائے خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ نرگس کے ساتھ آخرکار یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ وہیں پر دوسری طرف زین جو بری طرح سے میشا کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے تو میشا آتی ہے زین سے ملاقات کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید زین کی اکڑ ٹوٹ چکی ہوگی، لیکن جب آتی ہے میشا اور آ کر کہتی ہے کہ مجھے تم ایک بات تو بتاؤ کہ تمہارا ثنا کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہیں پر کہتا ہے زین کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں بنتا کہ میں تمہیں کچھ بتاؤں۔ اس بات پر میشا اور بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ لگتا ہے تمہاری اکڑ ٹوٹی نہیں ہے، مجھے تمہارے خلاف رپورٹ کرنے کی بجائے تمہارے خلاف کیس درج کرنا چاہیے تھا تاکہ تمہاری یہ اکڑ بھی ٹوٹتی اور تمہیں اندازہ ہوتا کہ تم نے میرے ساتھ پنگا لیا ہے جس کا انجام تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہیں پر دوسری طرف حنان جو پوری طرح سے پریشان ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ان تمام تر معاملات سے باہر نکالے، کہتی ہے عارفہ حنان سے کہ میرے پاس اتنا زیور تھا، اگر میں وہ سب کچھ نمرہ کے سسرال والوں کو نہ دیتی تو آج میرے پاس سب کچھ موجود ہونا تھا۔ حنان اپنی والدہ عارفہ سے کہتا ہے کہ خالی زیور نہیں بلکہ وہ رقم بھی تو آپ کو یاد ہونی چاہیے جو ہمارے پاس موجود تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ عارفہ جو کہ پیٹتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی آخرکار یہ سب کچھ کیوں ہوا، ہمیں ہی فراڈ لوگ کیوں ٹکرے، ارے ہم تو سفید پوش لوگ ہیں جو لوگوں کے آگے سر جھکا کر بڑے ہی محنت سے پیسے کما کر بڑی ہی مشکلوں سے پیسے جوڑتے ہیں اور اس طرح کے ٹھگ لوگ آ کر بڑی ہی آسانی سے ہم لوگوں سے پیسے لے جاتے ہیں۔ حنان اپنی والدہ عارفہ کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ آخرکار میری ماں کیا کہنا چاہ رہی ہے، کیونکہ نمرہ کے سسرال والوں سے بڑھ کر تو ہم لوگ خود ہی ٹھگ ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف جب معلوم ہوتا ہے نرگس کو کہ اس کی رپورٹس آ چکی ہیں تو اپنے بیٹے ولید سے معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس بات پر ولید کہتا ہے نرگس سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، رپورٹ میں بس اتنا آیا ہے کہ آپ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ نرگس سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے ولید سے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کہیں مجھے کوئی بڑی بیماری تو نہیں لگ گئی۔ ولید جو کہ اپنی والدہ نرگس سے کہتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو، اللہ آپ کو صحت والی زندگی عطا کرے، میری بس اتنی سی ہی دعا ہے۔ ان سب کے بعد آتا ہے حنان زارا کے پاس اور آ کر اس کے ساتھ ایک نئی پلاننگ کے تحت معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتی ہے زارا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ حنان جو کہ زارا کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں، کیا میں یہاں نہیں آ سکتا، کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ اس بات پر جب زارا چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ گھر تمہارا نہیں ہے، ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ماجدہ جو کہ زارا کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو وہیں پر زارا ماجدہ سے کہتی ہے کہ امی آپ نہیں جانتی کہ یہ کیسا انسان ہے اور اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ حنان زارا سے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا یہ سب کچھ میری ماں کی وجہ سے ہوا تھا اور میں تو اپنی ماں کو بھی چھوڑ کر آ گیا ہوں تمہارے پاس اور اب میں یہیں تمہارے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ تم مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ نئے طریقے سے زندگی گزارنا شروع کرو۔ تو کیا کرے گی زارا ایک بار پھر سے حنان کی باتوں میں آ کر اسے ایک اور موقع دے دے گی اور مناہل کیا نرگس کو کہہ دے گی کہ وہ ولید سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔